اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج 28 رجب کا دن ہے جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را آج 28 رجب کو یہ وظیفہ لازمی کر لیجیے گا، کسی بھی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ یہ موقع سال بعد آئے گا، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے گا۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 لاکھ مانگو گے 10 لاکھ مل جائے گا، اربوں مانگو گے اربوں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج اس موقع کی قدر کر لینا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا۔ ایسا ہاتھ سے نکل کے آج تو پھر آپ پچھتاتے۔ جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، نصیب کھل جائیں گے، بد نصیبوں کے تالے کھل جائیں گے، تمام راستے کھل جائیں گے، تمام راستوں کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ آج 28 رجب کے دن یہ وظیفہ لازمی کر لیجیے گا۔ خوشحالی والا دن، کامیابی والا دن اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ 28 رجب کو کیے جانے والے یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ بتائے کہ طریقے اور ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں، اگر آپ اسی تعداد اور بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دیں گے۔ بس آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے یہ مجھے کچھ لمحات دینے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ آپ نے بہت ہی بڑی زندگی کا آغاز کرو گے، اللہ پاک آپ کو خوابوں کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر چاہت کو پورا کر دے گا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹیں جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں وہ سب کو ختم کر دے گا، تمام مشکلات پریشانی کو ختم کر دے گا، کاروبار کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ بس اللہ پاک سے آپ نے التجا کرنی ہے اور ڈھیر مانگنا ہے۔ میرا اللہ پاک نہایت ہی دینے والا ہے، اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ آپ لوگوں کی محتاجی کر کے تنگ آ چکے ہیں، آپ لوگوں کے تانے سن کر تنگ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ کی زندگیوں سے غربت نکال دے گا، تنگ دستیاں نکال دے گا، آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، آپ کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں سب کچھ ختم کر دے گا اور آپ کے گھروں میں بہاریں لے کر آئے گا، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نے یقین کامل لازمی رکھنا ہے۔ آپ کی نسلیں آباد ہوں گی، آپ کی اولادیں کامیاب ہوں گی، آپ کے گھر سے بیماریاں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ اللہ ہماری طرف آنے والی تنگ دستیوں کو غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ کے بیٹے کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہوتا رہ جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام لیتی، فکر و فاقہ ایک وقت کا کھانا ہے تو وہ 3 وقت کا سوچنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑا سا مقصد آپ پورا کروانا چاہتے ہو، تمام پریشانیاں دفن کروانا چاہتے ہو، جان چھڑوانا چاہتے ہو، نجات دلانا چاہتے ہو، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ جس بھی چیز بھی ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں، کہ آپ جس بھی جگہ ہو، جہاں بھی ہو، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔
آج 28 رجب کے دن آپ نے باوضو حالت کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کے لیے نیت کر لینی ہے۔ ہر کسی کا مقصد علیحدہ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت علیحدہ ہوتی ہے۔ کسی کو دولت چاہیے، اپنے بند کاروبار کے لیے پریشان، اس کے لیے کر لیں۔ گھروں کے اندر ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں، تنگیاں ہیں، جو بھی پریشانی کا حل آپ نے نکالنا ہے، جو بھی آپ نے نیت کرنی ہے، اس کی نیت کر کے آپ اپنے ذہن کو پرسکون کر لیں اور ایسا محسوس کریں آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 5، 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو درود ابراہیمی بہت پسند ہے اور اللہ پاک نے اس میں فضیلت اور برکات بہت زیادہ رکھی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اللہ پاک کو اپنی حمد و ثنا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں رکھا، اپنی حمد و ثنا کی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو نہایت ہی خوش و خضوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں نوازے گا۔ آپ جب اللہ پاک کا ڈھیروں شکر ادا کریں گے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ کو اپنی بڑائی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے جب اللہ اکبر کو پڑھنا ہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کھڑا بھی کر لینا ہے اور اللہ کی پاکیزہ اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک کو اپنی پاکیزہ اور بڑائی اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے تو جو کیجیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح آپ نے اللہ اکبر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھ لینا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ انتہائی مجرب ہے اور اس عمل کا شرط یہ ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ ناممکن ہے، اس کے بغیر آپ کی حاجت ناممکن ہے۔ یہ سورہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، اس کو مشکلات والی سورت کہا جاتا ہے، اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اللہ پاک سے کی وحدانیت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کا ایک ہونا بیان کرنا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی کا ہمسر ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی تعریف کرنی ہے، اللہ پاک کو اپنی وحدانیت بہت پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے بندوں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، بس جو گناہ نہیں معاف کروں گا وہ ہے شرک۔ اس لیے اس سورت کو اللہ پاک کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک جب دینے پہ آتے ہیں بے شمار عطا کرتے ہیں، اللہ پاک بے لوث عطا کرتے ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر مانگنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی بار اور کیسے بار پڑھنا ہے دھیان دیجیے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ تجھے اپنے بے نیاز ہونے کا واسطہ، تجھے اپنے واحد ہونے کا واسطہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانی کو ختم کر دے۔ اس کے بعد آپ نے آخر درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، جتنی بار آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا 3، 7، 11 بار پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے
اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میری تمام مشکلات اور پریشانی کو دور فرما دے، جو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے گناہوں کو بہترین جانتا ہے، جو میں نے انجانے میں کیے، جو میں نے محفلوں میں کیے، جو میں نے جہاں بھی کیے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ جو مجھ سے جان بوجھ کر ہوگے، جو دانستہ ہوگے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے دل کو قرار دے دے، میرے گھروں کے اندر سکون دے دے، میری تمام مشکلات کو ختم کر دے، ہمارے گلی حالات کو ٹھیک کر دے، ہمارے گھروں کے اندر سکون بخش دے۔ میرے مولا میری تمام حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ان کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے پوری کر۔ آپ نے اللہ سے ضد کر لینی ہے، ضد کر کے اٹھنا ہے، آپ نے سجدہ سجود کی طرف جانا ہے، آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، کیونکہ سجدے میں جب انسان ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ نے منوا کر اٹھنا ہے میرے مولا، یقین کامل کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ میرے مولا تو جب اپنے پیارے حبیب کا واسطہ، اپنے پیارے نبی کا واسطہ، اس کی امت ہونے کا واسطہ، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما کر ہماری زندگیوں کی تمام پریشانی کو ختم کر دے، ہمارے آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں کو ٹال دے میرے مولا۔ میرے آقا ہم سب تکلیفات کو دور عطا فرما میرے مولا۔ جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، جو بھی وہ مانگ رہے ہیں، ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو گھروں میں بیٹھے ہیں رشتوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے ان کے نصیبوں کو کھول دے میرے مولا۔ میرے مالک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق کی برکت میں وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں تحریر کر دیجیے گا۔ اگر زندگی رہی تو اور ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔